انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو میں فجر کی 2 رکعت نماز کا پریکٹیکل طریقہ بیان کروں گا۔ نیت کس طرح سے کرنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، ارکان نماز کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ تمام آپ اس ویڈیو میں پریکٹیکلی ملاحظہ کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ راجہ سلمہ ہے، یہ آپ کو پریکٹیکلی نماز ادا کر کے بتائیں گے، اور ان سے جو غلطی ہوگی میں ان کی رہنمائی کروں گا، آپ غور سے دیکھیں تاکہ اسی طرح آپ بھی اچھی طریقے سے رکوع اور سجدے اور ارکان نماز ادا کر سکیں۔ اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ عربی میں اگر آپ کو نیت کرنی ہے تو اس طرح آپ نیت کریں: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاة الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ شریفۃ، اللہ اکبر۔ اگر اردو میں نیت کرنی ہے تو آپ اس طرح سے نیت کریں: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جائیں اور اس طرح سے آپ نیت باندھ لیں۔ آپ کو یہ راجہ سلمہ پریکٹیکلی کر کے آپ کو بتائیں گے، آپ بغور ملاحظہ کریں۔ تو انہوں نے یہ نیت کر لی ہے، اب یہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جا کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت باندھیں گے۔ جب آپ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں تو اس میں دھیان دیں کہ ہتھیلی کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ رو ہونی چاہیے۔ یہی بہتر طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت باندھنے کا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ گٹے کو پکڑیں اور باقی 3 انگلی کو بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھیں۔ اب آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد اگر آپ امام کی اقتداء میں ہیں تو خاموش رہیں، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ شریف پڑھیں۔ پھر کوئی سورت جو آپ کو یاد ہے یا جو بھی آیتیں آپ کو یاد ہے ان آیتوں کو آپ پڑھیں۔ اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح طور پر سنت طریقے سے رکوع کس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سر پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے اور رکوع میں نگاہیں پاؤں کی طرف ہوں۔ دیکھیے یہ راجہ سلمہ جس طرح رکوع کر رہے ہیں، رکوع کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے، آپ بھی اسی طرح رکوع کریں۔ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ اور رکوع میں یہ خیال رکھیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو جم کر کے پکڑ لیں تاکہ پھسلنے نہ پائے اور نماز میں خلل نہ ہو۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع کے بعد مکمل سیدھا کھڑا ہو جائیں، کم سے کم 1 مرتبہ تسبیح کی مقدار کھڑا رہنا واجب ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سجدہ جب آپ کریں تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں، یہ اس طرح سے۔ بہت سے لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اپنی ہتھیلیوں کو زمین سے چپکا دیتے ہیں
تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو زمین سے نہ چپکائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا رکھیں، اس طرح یہ صحیح طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ سجدے میں اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو اچھی طرح زمین پر جمائیں اور سجدے میں نگاہیں ناک کی جانب ہونی چاہیے۔ سجدے میں ضروری ہے کہ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کم 1 انگلی کا زمین پر لگنا فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پہ لگنا واجب ہے۔ دونوں پاؤں میں سے 10 انگلیوں کا زمین پہ لگنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے 1 پاؤں کی بھی انگلی زمین پر نہیں لگائی تو اس کا فرض ادا نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے 3 انگلیاں نہیں لگائی تو اس کا واجب نہیں ادا ہوا تو نماز بھی ادھوری رہے گی۔ لہٰذا جس طرح سے انہوں نے اپنے پاؤں کی ہر انگلیوں کو زمین سے لگایا ہے، یہی سنت طریقہ ہے سجدے میں اپنے پاؤں کو انگلیوں کو زمین سے لگانے کا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے اس طرح سیدھا بیٹھ جائیں۔ اس بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ بولتے ہیں۔ اس میں بھی کم سے کم اتنا بیٹھنا ضروری ہے کہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لی جائے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ رکوع کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں، پھر گھٹنا زمین پر رکھیں، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھیں، اس کے بعد ناک کو، اس کے بعد پیشانی کو، اور جب سجدے سے آپ اٹھیں تو اس کا الٹا کریں، یعنی سب سے پہلے اپنی ناک اٹھائیں، پھر پیشانی، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا، اس طرح سے سجدے سے آپ اٹھیں۔ بہت سے لوگ ڈائریکٹ بغیر گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اپنا ہاتھ ٹیک دیتے ہیں اور اس طرح سجدہ کرتے، صحیح طریقہ یہ نہیں ہے۔ جب آپ نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اپنی نگاہ سجدے کی جانب رکھیں، اور قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو زیادہ نہ پھیلائیں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنے پاؤں کو بس 4 انگل یا تھوڑا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد الحمدللہ شریف، اس کے بعد آیتیں یا کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ کریں گے۔ اس طرح اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اب جو یہ بیٹھے ہیں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں جو بیٹھے ہیں اس کو قعدہ اولا، اور چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ قعدہ اولا میں صرف تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعائے ماسورہ پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ اب یہ تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم
वअला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम वअला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआए मासूरा पढ़ें जो आपको याद हो। इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन, अगर ये याद हो तो ये दुआ पढ़ें, और अगर ये याद नहीं तो ये दुआ पढ़ें। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद्दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब इसके बाद सलाम फेरना है। ये कादा में बैठने का तरीक़ा भी सही तौर पर मालूम होना चाहिए। कादा में जब आप बैठें तो आप अपने दाएं पाँव को इस तरह खड़ा रखें और दाएं पाँव की पांचों उंगलियां क़िबला की जानिब होनी चाहिए। पांचों उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना चाहिए और अपने बाएं पाँव को ज़मीन पर बिछा दें। अब सलाम फिरेंगे। सलाम फिरने का बेहतर तरीक़ा ये है कि चेहरे को जब दाईं जानिब फेरें तो निगाहें कंधे की तरफ होनी चाहिए, और जब दाईं तरफ सलाम फेरें तो दाईं जानिब जो मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते हैं उनकी नियत करें। और इसी तरह जब जमात के साथ आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो दाईं जानिब जितने लोग हैं उनकी भी नियत करें सलाम में। और जब बाईं तरफ आप सलाम फेरें तो बाईं तरफ मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों की नियत करें, और बाईं जानिब जितने मुक्तदी हैं, जितने लोग हैं, उनकी नियत करें। और इमाम साहब जिस तरफ हैं उस तरफ जब आप सलाम फेरें तो इमाम साहब की भी नियत करें। कादा में जब आप हों तो कादा में निगाहें गोद की तरफ होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, आपने देख लिया नमाज का प्रैक्टिकल और सही तरीक़ा क्या है, सही तौर पर किस तरह से अदा की जाती है। आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर मालूम हुआ होगा। आप भी इसी तरह अपनी नमाज अदा करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे